بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 119 ہے، جو انشاءاللہ آیت نمبر 73 سے سٹارٹ ہوگا۔ پچھلے لیسن کے آخر میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جو اپنے مضامین کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ وہ آیت اب اسکرین پر چل بھی رہی ہوگی اور میں تلاوت بھی کر کے آپ کو سنا دیتی ہوں۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہود کی ایک بہت بڑی اور گھٹیا سازش کو بے نقاب کرتے ہیں۔ وہ سازش کیا تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دین اسلام اب تیزی سے پھیل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کو پھیلا رہے ہیں، اور یہ دین اس قدر پرکشش ہے کہ جو شخص ایک دفعہ اس میں داخل ہو جائے، جو شخص ایک دفعہ دل سے اسلام قبول کر لے، تو پھر اس پر جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، اسے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے، وہ اس دین سے نہیں پھرتا۔ تو لوگ اس بات سے بڑے امپریس ہو رہے تھے کہ اس دین میں کچھ تو خاصیت ہے، کچھ تو دلچسپی اور کوئی تو ایسی بات ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے اس میں داخل ہونے کے بعد اس قدر مضبوط ہو جاتے ہیں کہ وہ گردن کٹوانے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن غیر اللہ کے سامنے گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو دین اسلام کی اسی ساکھ کو توڑنے کے لیے یہود علماء نے یہ سازش رچی کہ انہوں نے اپنے کچھ لوگوں سے کہا کہ تم جاؤ اور صبح کے وقت جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھ لینا اور مسلمان ہو جانا، سارا دن ان کے ساتھ رہنا اور شام کو آ کر کہہ دینا کہ ہم تو اپنے دین یعنی کہ یہودیت کی طرف واپس لوٹتے ہیں، ہم نے تو دین اسلام میں کچھ نہیں پایا، یہ وہ نبی نہیں جن کا تورات میں ذکر ہوا تھا، ہم نے اس دین میں کچھ خاص نہیں دیکھا۔ تو یہ ان کی ایک گھٹیا سازش اور چال تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بے نقاب کرتے ہیں، اور اب اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آیت نمبر 73 میں انہی کے قول کو نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور دیکھو کسی کی بات نہ ماننا مگر اسی کی جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں۔ تو اب یہاں انہی کی گفتگو کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے یہود علماء نے اپنے کچھ لوگوں سے کہا، اپنے کچھ کارندوں سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں صبح بیعت کرنا اور شام کو آ کر انکار کر دینا، اور یہ بات یاد رکھنا کہ تم نے صرف ان کے درمیان جا کر ان کے ساتھ گھلنا ملنا ہے، ان پر ایمان نہیں لانا، ان کی باتوں کو دل سے نہیں لگانا۔ یعنی اس سازشی گروہ کو یہ خطرہ بھی تھا کہ اگر ہم جا کر چند گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی ہم ایمان لے آئیں اور ہمارے دل دین اسلام کے لیے کھل جائیں، لہٰذا وہ آپس میں یہ طے کر رہے تھے کہ دیکھو ان پر ایمان نہیں لانا، صرف ایمان لانے کا دعویٰ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں یہ شعوری نفاق کی مثال ہے، یعنی جو وقت انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ گزارا، اس میں وہ قانوناً تو مسلمان ہی تھے کیونکہ انہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا۔ اس دوران اگر ان میں سے کوئی مر جاتا تو پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی جاتی، لیکن خود انہیں معلوم تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، خواہ وہ خود کو باور کروا رہے تھے، دوسروں کو شو کروا رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر نمازیں پڑھ کر صدقات دے کر، لیکن وہ اندر سے جانتے تھے کہ وہ
مسلمان نہیں ہے، تو یہ ہوتی ہے شعوری منافقت۔ اور ایک اور قسم کی منافقت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں غیر شعوری منافقت۔ یہ ایسا ہے کہ اندر سے تو ایمان ختم ہو چکا ہے، لیکن انسان سمجھتا رہے کہ میں تو مومن ہوں، حالانکہ اس کا کردار اور عمل ایک مومن کے بالکل منافی ہو، تو اس کے اندر ایمان ختم ہو چکا ہے۔ جیسے دیمک کسی لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اسی طرح وہ شخص اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے، لیکن بظاہر وہ خود کو تسلیاں دیتا رہتا ہے کہ نہیں دیکھو میں مسلمان ہوں۔ تو یہ ان دونوں منافقتوں میں فرق ہے۔ اور یہود کی جس منافقت کا یہاں ذکر ہوا یہ شعوری منافقت ہے، کیونکہ انہیں خود معلوم تھا کہ وہ منافقت کر رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین سے، ان یہود سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ آگے یہود کی سازشی ٹولے کے گزشتہ قول کا دوبارہ تسلسل بیان ہوا کہ دیکھو ایمان نہیں لانا، صرف ایمان لانے کا دعویٰ کرنا ہے۔ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیز انہیں دے دی جائے جو تمہیں دی گئی تھی، یعنی یہ رسالت و نبوت اور مذہبی پیشوائی جو ہماری میراث ہے، ہم اگر ان پر ایمان لے آئیں گے تو پھر وہ چیز ہم سے ان کو منتقل ہو جائے گی، لہٰذا ماننا تو ہرگز نہیں، اگر مانیں گے تو میراث ان کے ہاتھ چلی جائے گی۔ لیکن یہ منافقت صرف ان کے دین کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دیکھو اب تک جتنے بھی بڑے بڑے عہدے ہیں وہ ہمارے پاس رہے ہیں، لوگ اپنے مسائل کو دریافت کرنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، لوگ ہمارے محتاج ہیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو لوگ ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ اب تک لوگ ہمارے پیچھے چل رہے تھے، ہمارے حلال کو حلال سمجھ رہے تھے، ہمارے حرام کو حرام سمجھ رہے تھے، تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو پھر لوگ بھی رسول اللہ کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ جو منصب ہمارے پاس ہے یہ پھر رسول اللہ کو منتقل ہو جائے گا۔ صرف اس ضد اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ اور کیا خدشات تھے ان کے؟ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں تمہارے پروردگار کے حضور۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے کہ فضل تو سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2000 سال تک تم یہودیوں کو امت مسلمہ کے منصب پر فائز رکھا، اب تم اس منصب کے نااہل ثابت ہو چکے ہو، لہٰذا اب تمہیں معزول کر دیا گیا ہے اور تمہاری جگہ ایک نئی امت محمدیہ کو اس مقام پر فائز کر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، نہ وہ کسی سے مشورہ لینے کا محتاج ہے اور نہ کسی کی یہ مجال اور یہ اوقات ہے کہ اس کو مشورہ دے سکے یا اس کو چیلنج کر سکے یا اس کو ایسا کہہ سکے کہ یہ منصب ہمارا تھا آپ نے کسی کو کیوں دیا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جب وہ مالک ہے ہر چیز کا تو اسی کا یہ اختیار ہے نا کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے جو چیز عطا فرما دے۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر سوال اٹھانے والے؟ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک بات آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں یہ برائی بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو ہم فوراً دل میں کہتے ہیں یا زبان سے بھی کچھ لوگ ادا کر دیتے ہیں ایسے الفاظ، ایسے کلمات کہ جو نعمت اس کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں، اگر اس کے پاس اتنی دولت ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، اگر اس کے پاس گاڑیاں ہیں تو میرے پاس کیوں نہیں، اگر اس کے بیٹے ہیں تو میرے کیوں نہیں۔ اور ان خواہشات اور اس ناشکری میں وہ اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہوتی ہیں وہ انہیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو شخص آپ کو بظاہر بہت خوش اور کامیاب انسان نظر آتا ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہو۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ اگر آپ کو اپنی لائف سٹائل میں کوئی محرومی محسوس ہوتی ہے اور آپ کے دماغ میں آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ نعمت ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو فوراً اپنی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں کہ وہ کون کون سی نعمتیں جو تمہارے پاس ہیں اور اس کے پاس نہیں ہیں۔
میں نے کسی بزرگ کی ایک بہت ہی خوبصورت بات سنی تھی کہ ہمارے دانت گھس جاتے ہیں اس کی نعمتیں کھا کھا کر ساری زندگی ہم اس کی نعمتیں کھاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی. ہمارے دانت اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر گھس جاتے ہیں، لیکن زبان پھر بھی اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی. انسان کا شکر گزاری کا پیالہ اس وقت تک نہیں بھر سکتا جب تک کہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوں. آپ اس وقت تک شکر گزار نہیں ہوں گے جب تک آپ ان سوراخوں کو بند نہ کر دیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اس پر راضی ہو جائیں، اس کا شکر ادا کریں تاکہ آپ کو وہ مزید نوازے. جب ہم ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، ناقدری کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہوتی ہیں وہ بھی چھین لیتا ہے کہ تم اس لائق بھی نہیں ہو. ہو سکتا ہے کہ اس تھوڑی سی امتحان کے بعد اس نے تمہارے لیے کتنا بڑا انعام سوچ کے رکھا ہو، اور ہم شروع میں ہی ہار مان کر اور دوسروں کو دیکھ کر اپنی امیدیں توڑ دیتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی تو یوں محرومیوں میں ہی گزرے گی. ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں سب سے بہترین انسان کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں تھیں یا ان کے اونچے اونچے محل تھے؟ جب ہمارے آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر ہماری آئیڈیل زندگی بھی انہی جیسی ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آئیڈیل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن زندگی کی خواہش ہم فرعون جیسی کرتے ہیں کہ نعمتیں ہمارے پاس اتنی ہو جتنی فرعون کے پاس تھیں، نمرود کے پاس تھیں، اور آئیڈیل ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے اپنے اندر شکر گزاری کا مادہ پیدا کریں. آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. جو آپ کے پاس ہے آپ اسی پر خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. لیسن پہلے ہی کافی لمبا ہو گیا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہر بات اچھے سمجھ آ گئی ہوگی. جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ کمنٹ باکس میں کوشچن کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گی آپ کو رپلائی کرنے کی. اور کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.